بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ عالمی جنگ یعنی ملحمۃ العظمیٰ، روم کی رسائی طاقتوں یعنی امریکہ اور یورپ پر مسلمانوں کو ملنے والی کامیابی جس جنگ میں نصیب ہوگی اسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ سرزمین شام میں اعماق اور دابق کے میدانوں میں لڑی جائے گی۔ رومی طاقتیں 80 ممالک مل کر ایک بڑی فوج تیار کر کے لائیں گے، جن میں ہر ملک کی فوج 12,000 افراد پر مشتمل ہوگی۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر اہل حجاز کے منتخب عمدہ، قوی اور خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے ڈرے گا۔ عدن ابین کا لشکر، امام مہدی کی نصرت کے لیے عدن ابین سے 12,000 کا لشکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے لیے آئے گا۔ دوسرے مسلمان بھی امام مہدی کی نصرت کریں گے اور روم پر غلبہ پائیں گے۔ الملحمۃ العظمیٰ نسل انسانی میں ایک بے نظیر جنگ ہوگی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اعماق اور دابق میں نہیں اتریں گے۔ جب اہل روم آئیں گے تو روئے زمین میں سب سے بہتر لوگ اس دن شہر سے نکل کر روم کے خلاف صف بندی کریں گے۔ اس وقت اہل روم مسلمان مجاہدین سے کہیں گے، ہم سے جدا ہونے والے لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دو تاکہ ہم ان سے لڑیں گے، مگر مسلمان اہل روم کو جواب دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد اہل روم مسلمانوں سے قتال کریں گے۔ اس دوران 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جن کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور 1/3 قتل ہو جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء میں سے ہوں گے، اور 1/3 فتح پا لیں گے جو آئندہ کبھی کسی فتنہ کا شکار نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کو سنسنیہ فتح کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روم میں ایک ایسے بادشاہ کو حکومت ملے گی کہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے، یا پھر یہ فرمایا کہ لوگ اس کی مخالفت کی قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ایسی جگہ چلے جائیں گے، مجھے وہ نام یاد نہیں رہا۔ مزید فرمایا، وہاں ایک دروازے پر لکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے عدن ابن سے ضرور لوگ اپنے اونٹوں پر آئیں گے۔ مسلمانوں کا لشکر چل کر 10 روز تک اتنی طویل لڑائی لڑیں گے کہ کھانا صرف اپنے برتنوں میں کھائیں گے، صرف رات کی تاریکی جنگ میں حائل ہوگی۔ ان کی تلواریں، نیزے، تیر اور کمان جنگ کرنے میں سستی اور تھکاوٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں تم بھی ایسے ہی اسلحہ سے لیس ہوگے۔ فرمایا، ایک شدید اور طویل بے نظیر اور بے مثال قتل و قتال اور خونریزی کے بعد شکست ان کے حصے میں آئے گی۔ ان لڑائیوں میں اموات کی کثرت کی وجہ سے اڑتا ہوا پرندہ مرے ہوئے لوگوں کی بدبو کی وجہ سے مر کر گر جائے گا۔ اس دوران اس جنگ کے شہداء کے مراتب اور ان کا ثواب گزشتہ شہداء کے مراتب اور ثواب کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ یہ فرمایا کہ اس زمانے کے مومنوں کا اجر گزشتہ مومنوں کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ ان کا اٹھنا ہمیشہ کے لیے متزلزل ہونے کا باعث نہ ہوگا، اور بقیہ مسلمان دجال سے لڑیں گے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روم میں 3 خونریز لڑائیاں مقرر کی ہے۔ پہلی لڑائی یرموک کی، دوسری لڑائی نقص تھمرہ یعنی حمص میں ہوئی، اور تیسری لڑائی اعماق کی ہوگی۔ خطیب نے المتفرق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روم دوسرے کام چھوڑ کر صرف مسلمانوں پر چڑھ دوڑے گی، یا یہ فرمایا کہ روم ایک عظیم لشکر بنائے گا، یا یہ فرمایا کہ روم میرے اہل بیت کے حاکم پر حملہ آور ہوگی جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور اعماق نامی جگہ میں ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا 1/3 یا اس سے زیادہ لشکر شہید ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن قتل و قتال کریں گے، اس میں بھی اسی طرح مسلمان قتل ہوں گے۔ پھر تیسرے دن شدید جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو روم کے خلاف فتح نصیب ہوگی۔ جنگ و شہادت کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس دوران قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا۔ مسلمان مال غنیمت ڈھالوں میں تقسیم کریں گے کہ ایک آواز آئے گی کہ تمہارے پیچھے تمہارے اولاد میں دجال نکل آیا ہے۔
علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ الاعماق اور دابق حلق کے قریب دو مختلف مقامات کے نام ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ جنگ بندی ہوگی، چوتھی مرتبہ کی صلح آل ہرقل کے ایک آدمی کے ہاتھ ہوگی جو 7 سال تک قائم رہے گی۔ عبد القیس میں سے مستورد بن جیلان نامی ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں مسلمانوں کا امام کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے مہدی ہوگا جس کی عمر 40 سے اوپر ہوگی، گویا کہ اس کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح ہوگا، دائیں گال پر سیاہ خال ہوگا، 2 قطوانی جبے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، گویا کہ قد قامت میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، خزانے نکالے گا، شرق کی شہر پتہ کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بنو الاسود یعنی انگریزوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، وہ عورت کی حمل کی مدت 9 ماہ تک غداری کریں گے اور خشکی و تری کے راستوں سے 80 جھنڈوں کو لا کر یافا اور عکا کے درمیان اتریں گے، ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 افراد ہوں گے، ان کا امیر کشتیوں کو جلائے گا اور کہے گا کہ اپنے ممالک کے دفاع کے لیے لڑو، اس دوران سخت قتال ہوگا اور ایک دوسرے کے تعاون کے لیے اتحادی مدد بھیجیں گے، مسلمانوں کی مدد یمن کی حضر موت شہر سے آئے گی، اس دن رحمانی تیر اور نیزے ان پر برسیں گے اور خدائی تلوار سے پٹائی ہوگی، اس دن رومیوں کا خوب قتل عام ہوگا اور ان کے بہت لوگ ذبح ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہدف یافا اور عکا یا سور اور عکا کے درمیان اپنے سمندری افواج کو اتارنا فلسطین کے یہودوں کی حمایت میں ہوگا تاکہ القدس پر ان کے مرتب کردہ حملوں میں ان کے لیے آسانی ہو، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے لیے قتل عام اور ذبح کے 2 وقت مقرر کیے ہیں، ایک گزر چکا ہے اور دوسرا وقت آنے والا ہے۔ ایک روایت میں حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر ایسی ہوائیں اور پرندے مسلط کر دیں گے جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور ان کے لیے زمین کو پھاڑ دیں گے، ان پرندوں کی تیز آوازوں سے زمین میں سخت حرکتیں رونما ہوں گی اور یہ رومی زمین کے ایک گہرے گڑھے میں دھنس جائیں گے، صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ تائید کریں گے اور انہیں اجر دیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو اجر و ثواب سے نوازا تھا اور ان کی دل شجاعت و بہادری سے بھر دیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اطمینان سے مکمل وضو کیا، پھر فرمایا اے عوف، قیامت آنے سے پہلے 6 علامات گن لو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ علامات کیا ہے؟ تو جواب دیا میری موت، تو میں اس خبر سے رنجیدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو، یہ ایک علامت ہوئی۔ میں نے کہا یہ ایک علامت ہوئی، دوسری بیت المقدس کی فتح، تیسری جس طرح بکریوں میں بیماری آنے سے کثرت سے اموات واقع ہوتی ہے، چوتھی علامت مال کا زیادہ ہو جانا، یہاں تک کہ کسی آدمی کو 100 دینار اگر ملے تو اس پر بھی وہ ناراض ہو جائے، اور ایک ایسا فتنہ جس کے داخل ہونے سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہ رہے گا۔ تمہارے اور بنی الاسفر یعنی انگریزوں کے درمیان صلح اور جنگ بندی ہوگی، پھر وہ عہد شکنی کر کے غدر کریں گے اور 80 جھنڈوں تلے آئیں گے اور ہر ایک جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی۔ اس روایت میں رائے سے مراد ملک بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ یعنی عالمی جنگ میں مسلمانوں کا خیمہ شام کے بہترین شہر دمشق کے ایک جانب واقع شہر غوطہ میں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا کہ دمشق میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس طرح بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ ہوتی ہے، ایسے ہی اس شہر میں آنے والے مسلمانوں کی بھی گنجائش ہوگی۔ ایک روایت میں حاکم نے مستدرک میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ نے عالمی جنگ میں مسلمانوں کا خیمہ ایک ایسی زمین میں ہوگا جس کو غوطہ کہا جائے گا، وہاں ایک شہر ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
کہا ایک مرتبہ کوپہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا، حجیری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قیامت آ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومیوں اور عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ کر حملے ہوں گے۔ مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہی اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے، پھر واپس نہیں آئیں گے، پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائے گی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام کے خلاف انہی کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا، وہ سخت خونریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلیوں سے گزرے گا، وہ ان سے جو نہیں گزرے گا مرکز بن جائے گا۔ ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی، ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا، اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی، ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں کے تک پہنچ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شاہ سوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے اور ان کے ابا کے نام اور ان کے گھوڑوں سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین میں بہترین شاہ سوار ہوں گے، یہ فرمایا روئے زمین کے بہترین شاہ سواروں میں سے ہوں گے۔ فرمایا اسلام کی چکی 35 تک یا 36 تک یا 37 تک چلتی رہے گی، اس دوران اگر یہ امت ہلاک ہو گئی تو دیگر ہلاک شدہ امتوں کی طرح ہوگی، اور اگر ان کی حکومت باقی رہ گئی تو 70 سال تک زندگی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا گزرے ہوئے سالوں کی شمار کر کے یا اس کے علاوہ مزید 70 سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، گزشتہ سالوں کے شمار کر کے 70 سال عمر ہوگی۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مسلمانوں کے اسلحے کا قریبی ڈپو اور حفاظتی پہرے کی چوکیداری کا مقام بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اے علی، تو آپ نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمایا تم انگریزوں سے عنقریب لڑو گے اور تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ اہل اسلام کے منتخب عمدہ قوی اور خوبصورت نوجوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی اور قسطنطنیہ تسبیح و تکبیر سے فتح کریں گے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار وہ اہل ایمان ہوں گے جو ملحمۃ الکبریٰ کے دن لڑائی جیتیں گے، ان میں کوئی ملاوٹ اور دوغلے لوگ نہیں ہوں گے۔ ابو عمر المقری
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب روم اعماق یا دابق میں اتریں گے اور ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے اس زمانے میں روئے زمین کے منتخب لوگوں کی ایک جماعت مقابلے کے لیے جائیں گے۔ روق اہل الحجاز، الروق ہر چیز سے پہلے حصے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے روق الشباب، الروق من السحاب سے مراد پہلی بارش ہے، اور لوگوں میں روق سے مراد عزم والے قوی نوجوان ہیں، جبکہ الروقہ سے مراد خوبصورتی اور جمال ہے۔ ان عزم میں مصمم قوت اور حسن والے اہل حجاز کے منتخب نوجوان مراد ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدن ابن سے 12,000 لوگ نکلیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے۔ وہ لوگ میرے اور ان کے درمیان آنے والے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ ابو یعلا الموصلی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ معتمر کہتے ہیں کہ راوی نے اعماق کہا، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدن سے مراد جے سکونت ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عدنان کی نسل میں 2 افراد عدن اور ابین 2 الگ شخصیات ہیں۔ ان کی طرف بحیرہ ہند کے کنارے یمن کا ایک شہر منسوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ ایسے ہوں گے جو یا بالکل بادشاہ کی مخالفت نہیں کر سکیں گے یا اکثر بیشتر امور میں ان کی مخالفت پر قادر نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو ایسے زمین میں لا کر ایک زمین میں ایک بڑی مدت تک رہائش اختیار کریں گے۔ مجھ سے رہائش کا مقرر زمانہ بول گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دروازے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی نصرت کے لیے عدن ابین کے دروازوں سے مدد لائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ